نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم محترم مسلمان بھائیو، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید نے انسان کے دل میں صرف عقید توحید کو مستحکم کرنے اور شرک سے نفرت و کراہیت پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن نے خدائی عظمت و جلال و قدرت اور کبریائی کے وہ اوصاف بھی بیان کیے ہیں جگہ جگہ۔ اور قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر دنیا اور آخرت اور اللہ کی بادشاہی اور ہر قسم کی باتیں قرآن کے اندر ہمیں ملتی ہیں، جس کے بعد انسان کے دل میں خود بخود یہ جذبہ موجزن ہونے لگتا ہے کہ ایسے قدرت والے مالک اور آقا کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جائے، اور اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے صرف رسمی اور قانونی نہ رہے، بلکہ جذباتی بھی ہو، اور یہ ایمان اور اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو چکا ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی زندہ رہنے والا ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی کون ہے وہ ذات، یشفع جو سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا، الا بما شاء مگر وہ جو رب چاہے، وسع کرسیہ السماوات وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں، والارض اور زمین پر، ولا یؤودہ حفظہما اور نہیں تکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا، وہو العلی اور وہ بلند ذات ہے، العظیم بڑی عظمت والا ہے۔ جس خدا کو انسان نے خدائے واحد تسلیم کیا، اپنا رب، مالک، حاکم اور آقا مانا، اس کی قدرت اور بڑائی کا حال جس طرح بیان کیا گیا ہے، شاید میرے عزیزو کسی اور جگہ اس طرح نہیں کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان معبودان باطل کے سامنے، چاہے وہ چاند سورج کی شکل میں ہو، یا دیوی کی شکل میں ہو، یا دیوتاؤں کی شکل میں ہو، یا پتھروں کی صورت میں ہو، پہاڑوں کی صورت میں ہو، درختوں اور سمندروں کی شکل میں ہو، خدا کی اس عظمت کا تصور جس کا مشاہدہ تم خود بھی اپنے اندر اور پوری کائنات میں کرتے رہتے ہو، اس بات کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عن قریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں، وفی انفسہم اور خود ان کے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ یہ بات اچھی طرح صاف ہو جائے کہ وہ حق ہے۔ انسان کی فطرت سلیم کا تقاضا
اس کے مشاہد، اس میں عبودیت کی بے کراں خواہش اور اپنے کو کسی سے بالاتر ہستی کے پوری طرح حوالہ کر دینے کے جذبے کی تسکین کا پورا سامان میرے عزیزو آیت الکرسی میں موجود ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارے خداؤں اور ساری خدائی کو چھوڑ کر تم نے جس پاک اور بے عیب بلند و بالا تر خدا قدوس کا سہارا لیا ہے، اس کی کبریائی، اس کی سلطنت و اقتدار، قوت و طاقت کے سامنے سارے آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں۔ اس کرۂ ارضی کی دوسری حقیر اشیاء کا ذکر کیا ہے۔ ان صفات کو دیکھ کر اور سن کر ایک انسان کا دل اگر وہ مر نہیں گیا ہے یا مسخ نہیں ہو گیا ہے تو خدا کی محبت و عظمت سے خود بخود لبریز ہونے لگتا ہے۔ یہ اس کی فطرت سلیم کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا جذبہ بھی ہے اور اس کی شدید روحانی و جسمانی ضرورت بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو بندے کو بغیر کسی احسان کے اللہ رب العالمین سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان معبودان باطل کو چھوڑ کر حقیقی اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ قرآن آپ سے مخاطب ہے اور قرآن آپ کو بار بار اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت اگر کسی کی جائے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک